اس آیت سے بعض لوگ وحدت ادیان نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے صابی ہو، چاہے ایمان والے ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والے، یہ تفسیر کے ساتھ میں ایمان والے ہوں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا سب کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں رسولوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی رسول پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ معنی نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ معنی صریح طور پر غلط ہے، قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اسی آیت میں غور کیا جائے تو اس کے بھی خلاف ہے۔ کون سا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے؟ جو رسولوں کے ذریعے سمجھایا جائے، رسول بتائیں کہ یہ ایمان ہے، وہی ایمان تو قبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، تو رسول پر ایمان لائے بغیر اللہ پہ ایمان ہوگا کیسے؟ تو ایمان تو ہوگا ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے رسالت کے انکار کی تو یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ صریح طور پر بھی اس کا ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ رسول پر ایمان لائیں، اور احادیث میں تو واضح طور پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، یہودی یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان نہیں لایا آپ کی بعثت کے بعد تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سچے نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار مانا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے اول رسول نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا، تو رسول تو ایک تھے، کیوں؟ اس کا مطلب ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا، اور اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس آیت سے جو لوگ یہ گمراہی ثابت کرتے ہیں، یہ گمراہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیت ان کا ساتھ قطعاً نہیں دیتی ہے۔ پھر ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو پرانے ایمان لانے والے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی بظاہر ایمان لائے ہیں جیسے منافقین وغیرہ، اور وہ لوگ جو یہودی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نصرانی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو صابی کہہ رہے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان لائے گا اسی کو اللہ کے اجر و ثواب ملے گا۔ تو دوسرا معنی یہ تفسیر بھی اس آیت کی گئی، اور یہ بھی متحمل ہے۔ آیت اس کا معنی بھی بن سکتا ہے کہ جو ایمان لایا ہے ظاہر میں، اور جو یہودی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہے، جو اپنے آپ کو نصرانی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہے، جو صابی کہہ رہا ہے کہ میں فطرت پہ ہوں، میں کسی نبی کو نہیں مانتا، یا جو تاروں کی پرستش کرتے ہیں، یا جو آگ کے پجاری ہیں کئی مختلف تفسیروں کے مطابق، یا جو لادین ہیں کوئی دین نہیں مانتے، صابی ہیں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صابی کہتے تھے مکہ کے لوگ، کیونکہ جو ایک دین کو چھوڑ کے دوسرا دین اپنا لے اس کو صابی کہتے ہیں، بعض یعنی عربی زبان کے اعتبار سے، چاہے وہ باطل کو چھوڑ کے حق دین اپنا لے یا حق دین چھوڑ کے باطل اپنا لے، کوئی بھی دین ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے۔ تو پہلی تفسیر پر جو سارے لوگ اپنی اپنی حالت پہ ایمان والے تھے تو جنت میں جائیں گے، تو اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ ان لوگوں نے باطل کو چھوڑ کے حق اپنایا تھا۔ اور اس تفسیر کی بنیاد پر، دوسری تفسیر کی بنیاد پر جب کہا جائے کہ یہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو ثواب ملے گا، یہ صابی جو بے ایمان لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے، یہ مانا جائے گا۔ تو جو بظاہر ایمان لائے ہیں یا یہودیت کا اعلان کر رہے ہیں، نصرانیت کا اعلان کر رہے ہیں یا لا دین ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر و ثواب پکا ہے، محفوظ ہے، کہیں جانے والا نہیں۔